اصول ایک ہی ہوتا ہے. تو بخاری جمہور کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی خبر مشہور ہے اور یہ پتہ نہ لگے کہ کہا کس نے، آپ سمجھے، پتہ نہ لگے کہ کہا کس نے، تو اس پر گمان کرنا بھی گناہ ہے، نہ کہ حد قائم کرنا. اب آپ سوچیے، بدگمانی ہی گناہ ہو گئی، اب تو سنی سنائی میں فتوے لگ گئے، اب کیا کریں. دوسری بات، دوسرا جو فرمایا کہ اگر کوئی قول اس سے کفر نظر آ رہا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ قائل کون ہے. اگر قائل غیر مومن ہے، غیر مسلم ہے، تو ٹھیک ہے، اس سے جو مطلب نکلتا ہے وہی حکم لگا دیا جائے گا. لیکن اگر قائل کوئی مسلمان ہے تو اس سے پوچھا جائے گا، اس سے جاننے کی کوشش کی جائے کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، تو تعلیم پیش کرے. وہ تعلیم سمجھ میں آئے، ہم ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، پر اس کی تعبیر جو اس نے کیا ہے اپنی سمجھ سے، جو اس نے سمجھا تھا، ہو سکتا ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر پھنسے، زیادہ سے زیادہ اسے گمراہ کہیں گے، کافر کہیں گے. اللہ اللہ اللہ. یہ فقہا نے، ہمارے اکابرین نے دوست اصول مرتب کے، جسے علامہ صاحب نے اس مقالے میں نظیر طور پر پیش کیا. برادران ملت اسلامیہ، راج القرآن انٹرنیشنل اور ڈاکٹر طاہر القادری، بہت سی باتیں ہیں ان کے تعلق سے سنتا چلا رہا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں واٹ از دا وائی آئی ڈونٹ نو. پر میرا اپنا جو تاثر ہے میں کھلے دل سے پیش کرتا ہوں، اور جب تک میرے سامنے ایویڈنس نہیں ہوگا آئی کانٹ ایکسپٹ، میں نہیں ایکسپٹ کرنے والا. جو میں دیکھ رہا ہوں، جو فیل کر رہا ہوں، جو بات میرے سامنے ہے وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام اور عقیدہ ہے سنت کرسچینٹی کے اگینسٹ، یہودیزم کے اگینسٹ، اینڈ آل نان مسلمس، ڈفرنٹ فیتھ، دے بلانگس ٹو ڈفرنٹ فیتھ، جو الگ الگ آستھاؤں سے جڑے ہوئے ہیں، جب وہ اسلام کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر، گلی اور کوچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آؤ مدرسہ کھیل لیں، آؤ گلی کھیل لیں، یہاں کی بات نہیں ہے. انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ایک واحد شخصیت ہے، اونلی ون اینڈ اونلی ون، وہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری، جو اسلام، باری اسلام اور قرآن کی حقانیت کو دلائل کے ساتھ اور بڑے پیارے انداز میں پیش کر رہا ہے. ون اینڈ اونلی ون. ہاں، اگینسٹ ہوں گے، پوری یہودیت اگینسٹ ہے، پوری کرسچینٹی اگینسٹ ہے، قادیانیت اگینسٹ ہے، وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس پروپیگنڈا کا ہمارے اپنے لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل، گفتگو تھوڑا لمبی ہو جا رہی ہے. فار ایگزامپل، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول اگر نان مسلم ہے تو کیا سزا ہوگی، مسلم ہے تو کیا سزا ہوگی. طاہر القادری کے دو اسٹیٹمنٹ ہیں، ون از ان انگلش، جو جہاں کا دودھ بہت ڈیری والے بہت کیا بولتے ہیں، ڈنمارک میں، چونکہ وہاں کی زبان انگریزی ہے،
تو پوچھنے والا انگریزی میں پوچھ رہا ہے، جواب انگریزی میں. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم ہندوستان میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ٹی وی صحیح ہے یا نہیں، ابھی تو یہیں پھنسے ہیں جواب کریں گے. ابھی تو ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں، سوالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ابھی تو ہم یہیں پھنسے ہیں کہ بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں. اور دنیا وہی صحیح اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے. میں تو اتنا مانتا ہوں کہ محاذ جہاں قائم ہو، ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم بھی وہیں جا کر محاذ قائم کریں. تو آپ نے جنگ لڑی اور محاذ کشن گنج میں ہے اور میں دلی میں فوج لے کے کھڑا ہوں، ہلا کے رکھ دوں گا. تو بھیا ٹھیک ہے، اگر وہاں سے بولنے سے ہل جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے 60-70 سالوں سے کہ محاذ کہیں ہے، اعلان کہیں اور سے ہو رہا ہے. آپ سمجھیں؟ تو معاشری ہمیں تو آنسر دینا ہے جہاں سے کوشچن ہو رہا ہے، جہاں سے کوشچن ہو رہا ہے. اور ایزیلی آپ سمجھ جائیں کہ دیکھو بھائی میں ہوں خان کا ہی، مولوی ہوں نہیں. ٹھیک ہے، بہت زمانے تک مولویت تھی لیکن انہوں نے اتار کے اپنے گھر میں ٹانگ دیا، تب سے آج تک مولویت پڑی نہیں. وہ پہلے اتار دیا تو مولوی نہیں ہو بھائی، خانقاہی. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، چلو بات آ گئی کہہ دوں، سبھی صاحب علم اور صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عالم اپنے پیر کے پاس لینے کیا جاتا ہے، کبھی سوچا جبکہ پروپیگنڈا تو یہی ہے، عالم کو عالم سے. تو عالم کو عالم کے پاس علم لینے کے لیے جائے گا. کیا بات، عالم کہاں جائے گا؟ علم لینے عالم کے پاس. تو جہاں گیا تھا وہ تو استاد تھے اور استاد نے علم دے دیا. تو جب انہیں اس کے پاس ہے تو اب کیا لینے گیا؟ تو دوست، کوئی کہیں کچھ لینے جاتا ہے وہی جو اس کے پاس نہیں ہے. ابھی جو ہوگا وہی لینے چلا جائے گا. یہ بھی سمجھ میں آئی بات؟ آپ سمجھ رہے نا؟ جو نہیں ہے وہ لینے جائے گا نا. تو ایک عالم جب کہیں جائے گا تو کیا لینے گیا؟ علم یا کچھ اور؟ علم لینے نہیں گیا کیونکہ صاحب علم ہونے سے. امام اعظم ابو حنیفہ کے علم پر کوئی شک ہے؟ تو کس لیے گئے تھے؟ امام شافعی کیوں گئے؟ امام احمد بن حنبل کیوں گئے؟ امام مالک کیوں گئے؟ امام بخاری کیوں گئے؟ امام مسلم کیوں گئے؟ امام نسائی کیوں گئے؟ حجت الاسلام امام غزالی کیوں گئے؟ علم لینے گئے تو آئیے. اور دوست یہ معلوم آتا ہے جو نہیں ہوتا وہی لینے جاتا ہے. تو دوست پیر کیوں بنایا جاتا ہے؟ چاہے آپ ہو چاہے عالم ہو، پیر بناتا ہے اس لیے جو نہیں ہے وہ لینا. کیا روحانیت؟ کیا لینے گیا؟ روحانیت. کیا لینے گیا؟ نسبت. نسبت. اور یہ چوائس سے نہیں ملتی، یہ تو فضل ربی ہے جسے عطا کرتے، جسے عطا کرتے. ہم اٹیچ ہونے جاتے، اپنے آپ کو جوڑنے جاتے. ٹھیک ہے نا؟ اور جس کے پاس ہے اس پہ فضل ہے رب کا. نسبتیں فضل سے ملتی ہیں دوست، چاہنے سے نہیں. میں اگر شیخ اعظم کا بیٹا ہوں تو میں اپنی سے چوائس نہیں ہے، یہ تو صرف فضل ہے. میرے دادا سرکار کلا ہے، یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے. میرا پردادا جب یہ غوث اعظم ہے، یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے. میرے جد امجد غوث اعظم ہے، یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ فضل ہے. یہ فضل ربی ہے. تو نسبتیں فضل سے ملتی ہیں. ان نسبتوں سے فیض لینے کے لیے ہم جاتے ہیں، علم لینے نہیں.
ایک دولت لینے نہیں گیا ہے، قسمتوں سے فیض لینے گیا ہے. ایک اکیڈمک آدمی، ایک یونیورسٹی کا لیکچرر، ایک پروفیسر، صاحب علم تو پہلے ہی سے ہے، وہ پیر صاحب سے جا کے لیکچرشپ لینے گیا ہے کیا؟ نو. جو اس کے پاس تو برادر نہیں مل رہتے اسلام. کیا کہہ رہا تھا بھیا؟ پھر بھول گیا. ڈینمارک، شوگر کا ہے معاملہ تو سٹک جاتی ہے، اور کام کا پریشر بھی، تو کہیں سے کہیں چلا جاتا ہوں اور جب بولنا شروع کرتا ہوں کیا کروں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ خوب قاعدے سے سمجھا دوں، ٹھیک ہے، کچھ ضرورت سے زیادہ سمجھانے میں پیچھے بھول جاتا ہوں. خیر آپ لوگ میری مدد کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو کیا بات، وہاں انگریزی، پاکستان میں وہی کوشچن ہوا. الٹیمیٹلی وہاں زبان اردو ہے، اردو میں کلپ آئی فیس بک پہ، ٹھیک ہے. جب میں نے اس کلپ کو دیکھا تو دونوں اسٹیٹمنٹ کلپ کے ساتھ ہے، اور ایک مولانا صاحب بڑے جوش میں بول رہے ہیں، بڑے جوش. دیکھو مکہ کہ پاکستان میں یہ بولتا ہے، ڈنمارک میں جا کے یہ بولتا ہے، تو عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بولا اور پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بولا. دیکھو کیسا عالم ہے، کیسا مجدد ہے. نیگیٹیوٹی، اٹس 100% نیگیٹیوٹی، بنا تحقیق کی بات. اور دنیا کے بنائے ہوئے مخالفت کے ماحول میں بہ جانا، افواہوں میں بہ جانا، جس پر فقہا نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کس نے کہا ہے، تب تک کوئی گمان قائم کرنا بھی گناہ ہے. یہاں تو فتوے لگ گئے. تو اس کی اب سچائی بتاؤں. میں نے جب دیکھا تو آئی واز شاک، میں بھی شاک ہو گیا. یہ کیا ہے، یہ کیا؟ تو جب وہاں پہ آیا اسٹیٹمنٹ جو اردو میں ورد کیا، انہوں نے کہا کہ جو اوریجنل اسٹیٹمنٹ ہے اب انٹرویو کا وہ بتاؤں، اور جو پیش کیا گیا وہ یہ پاکستان میں، یہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، سزائے موت، یہ اردو کے اندر اسٹیٹمنٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو ڈنمارک میں ہے، جو انگریزی میں ہے، اس میں کیا ہے کہ if the man is not Muslim, that person will not contest that. یعنی اس کو جو ہے موت کی سزا نہیں اگر وہ غیر مسلم ہے. اب اسی پر ہی مولانا صاحب کو جوش میں بول گئے، گمراہ ہوا سب کہہ دیا، دھوکہ دینے والا کہہ دیا. اب دیکھیے اوریجنلٹی آئی ہے. پاکستان میں جو بولے وہ یہ بولے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک غیر مسلم کے لیے سزائے موت نہیں. حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام حنبل کے نزدیک سزائے موت. تو یہ کاٹ دیا گیا، ایڈٹ کر دیا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں. وہاں امام شافعی، امام حنبل، امام مالک کاٹ دیا گیا، ایڈٹ کر دیا گیا. لیا کہاں سے؟ سزائے موت. یہ ایڈٹ کر کے اس چیز کو لگا دیا. اور جب ڈنمارک کا آیا تو وہاں کیا ایڈٹ کیا؟ امام شافعی، امام حنبل، امام مالک کے قول کو ایڈٹ کر دیا تو انہوں نے پیش کیا. وہاں بھی یہی پیش کیا. وہاں کیا لیا؟ امام اعظم کا نام کاٹ دیا. بس اتنا لے لیا کہ غیر مسلم ہے تو سزائے موت نہیں. کنٹراڈکٹری بنا دیا اور چھوڑ دیا، وائرل کر دیا. اتنی محنت کون کرے گا؟ یہ سوچنے کا سوال ہے. اتنی محنت کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اتنی محنت وہی کرے گا جو اسلام دشمن ہوگا. آپ سمجھیں، جو اسلام دشمن ہوگا، علماء کا دشمن ہوگا، وہی یعنی قادیانیت، کرسچینٹی اینڈ یہودیزم. کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہماری خطا یہ ہے کہ ہم افواہوں پر کان رکھتے ہیں کہ کوا کان لے گیا، کان
دیکھتے نہیں، بھاگے جا رہے، بھاگے جا رہے۔ تو جس جوش میں ہوش نہ ہو، جوش قوم ملت کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ راگان ملت اسلامیہ جوش ہونا اچھا ہے، پر اس کے ساتھ ہوش کا بھی تھوڑی دیر خاموش ہو جائے، تحقیق کر لیں، جان لیں۔ جیسے کہ ورلڈ صوفی فورم کے اندر چند غیر مسلم اپنا نمبر بڑھانے کے لیے کچھ میڈیا کے غیر مسلم اور میڈیا نے 2 یا 3 وہ کھڑے ہو گئے جب پرائم منسٹر آئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے حساب، اپنے کلچر، اپنی مانیتا کے مطابق نعرہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، اب سنی سنائی دیکھیے کیسی چلی، سارے صوفیوں نے نعرہ لگایا، 2 سے 3 لوگ، ٹھیک ہے، دے آر ناٹ صوفی، وہ صوفی بھی نہیں ہے۔ اب ان کا ریزن کیا ہے؟ ہو سکتا ہے نمبر لینے کے لیے، ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ دیکھنا ایویڈنس آرام سے دیکھ سکتے ہو، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، پوری چیز دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ پر آئی ول ناٹ سی، میں نہیں دیکھوں گا، کیونکہ مجھے تو افواہوں میں مزہ آتا ہے، میں افواہوں میں جینا چاہتا ہوں، تو میں نہیں ایکسپٹ کروں گا، آئی ول ناٹ ایکسپٹ دا ٹروتھ، میں سچائی کو نہیں مانوں گا۔ آپ کے نہ ماننے سے سچائی ختم نہیں جائے گی، سچائی کو سچائی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے میں یہ ایویڈنس دے رہا ہوں کہ کس طرح سے ایک ماحول بن جاتا ہے، مخالفت کرنی ہے تو کرنی ہے، اگر مسجد بھی بناؤ گے تو بھی کروں گا، مدرسہ بھی بناؤ گے تو بھی کروں گا، خلافت بھی کرتا دے دوں گا تو بھی کہوں گا کہ ریاکاری ہے، سب کو دکھلانے کے لیے کرنا ہے، چونکہ آپ کو الہام ہو گیا ہے اور شاید وہی آ رہی ہے آپ کے اوپر، یہ ریاکاری کر رہا ہے، آپ سمجھیے۔ تو یہ بغض ہے اور ایمان ہے، اور اس رد نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، آخری بات، اس رد کرنے، اس مخالفت نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے، اور اس کا ہماری عوام پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ میں اپنی قوم کے ہر ذمہ دار سے، دانشور طبقے سے، علماء سے اور مشائخ کی بارگاہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور دوڑ دوڑ کے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس ٹینڈنسی سے، آپ کے اس نیچر سے اس قوم پر جو خراب اثر پڑ رہا ہے، اس پر بھی دھیان دیجیے کہ